حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے. ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزہ کا گویا ضائع ہونا لازمی قرار دیا ہے. ہمارے اس زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ ماہی تباہی ایران قرآن کی باتیں شروع کر دی جائیں. بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہی ہیں جیسے کہ کھانا پینا، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی جھوٹ کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن پھر بھی روزے کی جو برکات، روزے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا. سامنے کرام مضمون کافی لمبا ہے لیکن چونکہ یہ پہلا روزہ ہے اور رمضان المبارک کی ابتدا ہے، ابھی سے ہم اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ العزیز ہم اس رمضان المبارک کو ایسا گزاریں گے انشاءاللہ رمضان کے گزرنے پر میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا فرمانا ملے گا. اس دفعہ آپ نیت کر لیں، آپ ارادہ کر لیں انشاءاللہ اس رمضان کے اندر میں نے اللہ سے مغفرت کروانی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم سامنے کرام یہ خود برملا ارشاد فرمایا کہ بڑا کم نصیب ہے وہ آدمی، بدقسمت ہے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور یہ اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکے. اس لیے محترم سامنے کرام میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو رمضان کا پورا مہینہ اپنی عظمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ گزر جائے اور میں اور آپ جہاں تھے وہیں کھڑے رہیں. ایسا نہ ہو بلکہ ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ جیسے کھانے پینے کا ہمارا روزہ ہوگا، جس طرح ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، نفسانی خواہش کو پورا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اسی طرح ہم روزے کے اندر جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ہم غیبت بھی نہیں کریں گے، ہم کسی پر طعن و تشنیع بھی نہیں کریں گے، ہم کسی پر بہتان تراشی بھی نہیں کریں گے. اس طرح سے صاف اور ستھرا روزہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں گے انشاءاللہ محترم سامعین کرام اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرے گا اور اللہ تبارک کی طرف سے میرا اور آپ کے لیے مغفرت کا فرمانا مل جائے گا. یہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن بیچاروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں. یعنی کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے اور چوری بھی کر رہا ہے اور بہتان تراشی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. ایسے روزے کا محترم سامعین کرام اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے ابھی پہلے روزے سے ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ جیسے ہم انشاءاللہ اپنے پیٹ کا روزہ رکھیں گے ایسے ہم انشاءاللہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ ہماری زبان سے انشاءاللہ بھی نیت کرنے سارے انشاءاللہ ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ہماری زبان سے غیبت نہیں نکلے گی انشاءاللہ، ہماری زبان سے کسی پر بہتان تراشی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے جب نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح حضور کی سنت کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.